ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب ابھی ہم بات کریں گے صحت کارڈ کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا چکا ہے. وہ سہولیات ہے کیا, اس حوالے سے مزید آگے چل کر آپ کو ایکسپلین کروں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے کہ شاید صحت کارڈ جو کہ عوام کی صحت کے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹو حکومت کی جانب سے لیا گیا تھا, اس کو ختم کیا جا چکا ہے. سو وہ تمام جو ریومرز تھے وہ اب دم توڑ چکے ہیں. سو صحت کارڈ ابھی بھی جو ہے وہ فعال ہے اور مختلف لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. صحت کارڈ کی سہولیات میں کن کن سہولیات کا اضافہ کیا گیا ہے, کون کون سے ڈیزیزز ایسے ہیں جن کا علاج اب صحت کارڈ کی سہولت کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس میں ایک ہے ہارٹ سٹروک اور ایک ہے برین سٹروک. اور برین سٹروک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی ادویات بھی شامل ہیں جن کا اضافہ صحت کارڈ پر کیا گیا ہے, اور صحت کارڈ کے ذریعے وہ ادویات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں جو کہ کوئی بھی اگر برین سٹروک کا پیشنٹ ہو سو ود ان دی نیکسٹ 3 hours جب اس کو یہ سٹروک آئے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں مریض کو پرووائڈ کرنا. تو اس پر ابھی ہم بات کریں گے, دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے. گفتگو کرنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نور الحق جو کہ ریجنل چیف ہیں وہ بھی موجود ہیں, ڈاکٹر اطہر جاوید جو کہ نیورو فزیشین ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جب ہم برین سٹروک کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ پرابلم ہے کیا, یہ جو ڈیزیز ہے یہ ہے کیا, کتنا خطرناک ہے, اور کوئی بھی انسان کوئی بھی انڈیویجول اس سے کب متاثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس بہت امپورٹنٹ میسیج کے لیے دعوت دی ہے. اب اس کو اردو زبان میں فالج کہتے ہیں. فالج کیا ہوتا ہے؟ جب دماغ کی شریان بلاک ہو جائے یا رپچر کر جائے, اس سے بلڈ سپلائی برین کی رک جاتی ہے, اور برین کے جو امپورٹنٹ فنکشن ہے جیسے بات کرنا, ہاتھ پاؤں ہلانا, وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے, اور اتنی ایمرجنسی ہے کہ اگر اس بلڈ سپلائی کو اگر آپ ود ان 3 hours نہیں کھولتے تو مریض ہمیشہ کے لیے, زندگی بھر کے لیے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے, ڈسیبل ہو جاتا ہے, اپنے کام نہیں کر سکتا, بات نہیں کر سکتا. اس پہ فیملی پر بڑا برڈن ہوتا ہے کہ ایک ڈسیبل آدمی کو وہ لک آفٹر کریں, اور شاید وہ ڈسیبل آدمی واحد بریڈ ارنر ہو جو 15-20 ممبرز آف فیملی کے لیے کما کے کھا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا برڈن ہے. بالکل. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا یہ سیکنڈ موسٹ کامن کاز آف ڈیزیزز ان ورلڈ وائز ہے. یعنی ایوری 2 سیکنڈ, ہر 2 سیکنڈ بعد ایک بندے کو فالج دنیا بھر میں ہوتا ہے, اور ایوری 5 سیکنڈ ایک آدمی کی ڈیتھ بیکاز آف فالج ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنے مریض ہمارے کووڈ میں اگر آپ 2020 سے اب تک دیکھیں تو 36,000 ڈیتھ ہیں. اگر آپ پاکستان کا ڈیٹا لیں, ہر سال 4 سے 4.5 لاکھ لوگوں کو فالج ہوتا ہے, جس میں سے 1.5 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان میں سے میجورٹی پرماننٹلی پیرالائز ہو جاتی ہے. اچھا, ود دا پیسج آف ٹائم, کیونکہ اب ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی میں بھی بہت ہے, وقت میں بھی بہت زیادہ جدت آتی جا رہی ہے, لوگوں کے لائف سٹائل بہت خراب ہو گئے ہیں. اگر ہم آج سے 1 ڈیکیڈ پہلے ہی اس کا کمپیریزن کر لیں, اور اگر ہم آج کا وقت دیکھیں تو کیا جو برین سٹروکس, جو پیرالائسز ہے, ان کے کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس کے کیسز میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو کازز میں ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, اسموکنگ ہے, اوبیسٹی ہے. اب آپ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں شوگر بھی بڑھ رہی ہے, بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے, اسموکنگ ہیبٹس بھی بڑھ رہی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے, واک کرنا, ایکسرسائز کرنا, وہ ختم. اب سیڈنٹری ہیبٹس ہیں. جب سے یہ کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, آفس ورک آ گیا ہے تو لوگ اب چلتے ہی نہیں ہیں. ایسے دوسری بڑی بات جو میں آپ سے کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ ریکگنیشن کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹائم از برین, آپ 1 منٹ ڈیلے کرتے ہیں مریض کی مینجمنٹ میں, 2 ملین نیورونز برین سیل ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جتنی دیر سے ہم ہسپتال پہنچیں گے اتنی دیر سے مریض کو اتنا ہی زیادہ ڈیمیج ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی ایک دوائی ہے جسے ہم ٹی پی اے کہتے ہیں, جو الحمدللہ صحت کارڈ پہ اویلیبل ہو گئی ہے. پہلے نہیں تھی, پہلے پاکستان میں اپروو بھی نہیں تھی, اب یہ اویلیبل ہے. تو اب ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ جس مریض کو یہ مل جاتی ہے 50% سے زیادہ لوگ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز دے بیکم نارمل. تو اب اگر اتنی اچھی دوائی اویلیبل ہے, صحت کارڈ پہ اویلیبل ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں. پہلے ویسے پرائیویٹ دی جا رہی تھی, پرائیویٹ صرف 1 یا 2 ہاسپٹل میں اویلیبل تھی, اور وہ بھی 2020 سے اویلیبل ہوئی تھی. پہلے پاکستان میں ڈریپ نے اپروو ہی نہیں کی ہوئی تھی.
صحیح. اپروول ہی 2002 جبکہ دنیا میں یہ پچھلے 20 سالوں سے اویلیبل ہے. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے کہ جی آج کے پروگرام کا سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ لوگوں کو میسیج ہونا چاہیے کہ فالج کیا ہے, اس کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ جو پرابلم ہے یہ ہم کیسز اس کے زیادہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جس طرح سے ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں اور جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کچھ سائنز اینڈ سمٹمس وہ آلریڈی فیل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے ان کو بازو میں درد ہوتا ہے یا کچھ مختلف اس طرح کے سمٹمس شو ہو رہے ہوتے ہیں. برین اسٹروک, پیرالائسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیشنٹ کو اپنے اندر کوئی تبدیلی فیل ہو رہی ہوتی ہے جس سے ہم اسیس کر سکیں کہ سم تھنگ از رانگ اینڈ وی ہیو ٹو رش ٹو دا ڈاکٹر. یہ بہت اچھا سوال ہے, اور باہر تو ہر جگہ پہ اس کے ریکگنائزنگ دی سائن آف اسٹروک, تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فاسٹ مین کہ فیس جو ہے وہ ڈروپ کر رہا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چہرہ ٹیڑھا ہو گیا. نمبر 2 اسپیچ میں پرابلم آتا ہے, مریض کو بولنے میں ڈیفیکلٹی ہے. تیسرا وہ آرم ڈرفٹ, بازو اوپر کرنے میں یا ٹانگ موو کرنے میں پرابلم آتی ہے. اور یہ جو ہے یہ فاسٹ جو ہے یہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. میجورٹی آف دا پیشنٹ ان میں اسپیچ, نظر کا پرابلم, بازو کا یا ٹانگ کا ہلنا, یہ پیرالائز ہو جاتی ہیں. لیکن جنرل میں عرصے سے آ رہا ہوتا ہے یہ سڈن سٹارٹ ہوتا ہے ود ان فیو سیکنڈس ٹو فیو منٹ. آپ اس وقت آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک ایک مریض محسوس کرتا ہے کہ مجھے بولنے میں پرابلم آ رہا ہے, میں بازو اٹھا کے اس کو یوز نہیں کر سکتا, میں ٹانگ نہیں ہلا سکتا, مجھے کوئی میموری کا پرابلم آ رہا ہے, مجھے نظر میں پرابلم آ رہا ہے. کوئی بھی سڈن سمٹم جو آپ کے فنکشن کو امپیئرڈ کر دے, یہ پارٹ آف دا فالج ہے یا اسٹروک ہے. تو یہ ریکگنیشن از ناٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ مریض کو خود پتہ چلتا ہے تھوڑی دیر پہلے میں نارمل تھا اور ابھی فیو منٹس کے اندر مجھ میں یہ تبدیلی آ گئی ہے. اس کو چیسٹ پین نہیں ہوگی. اس لیے لوگ ابھی بھی فالج کے مریض کئی دفعہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں جاتے ہیں کہ چلو جی, اور اس ٹائم پہ وہ کیونکہ ہو رہا ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے تو وہ جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. ہائی بلڈ پریشر کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ سب سے کامن کاز از ہائی بلڈ پریشر. 70 to 80% میں کاز آف اسٹروک از ہائی بلڈ پریشر. اور اگر آپ صرف ہمارا جو پہلا سلوگن ہے اسٹروک از پریونٹیبل, اگر آپ شوگر, بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں, اسموکنگ بند کر دیں اور اچھا سیڈینٹری لائف سٹائل کو چھوڑ کے اچھا سٹائل جس میں کوئی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, 30 to 45 منٹس واک اینڈ ایکسرسائز پر ڈے, اور 1 یا 2 دفعہ دن میں سیلڈ کا استعمال کریں, سبزیاں, پھل. پرابلم یہ ہے کہ ہم گوشت خور ہو گئے ہیں. We have to get back to the nature. قدرت کے زیادہ قریب رہیں گے تو چیزیں آسان رہیں گی. اور یہ کتنا پریونٹ کرتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. 90% اسٹروکس آر پریونٹیبل اگر ہم صرف یہ 4 چیزیں کر لیں. ڈائٹ بہتر کر لیں, ایکسرسائز, واک کریں, شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کر دیں, اسموکنگ کوئٹ کر دیں, 90% اسٹروک نہیں ہوں گے. تو آپ بتائیں اس سے اچھی علاج کیا ہے؟ اور جب اسٹروک ہو جاتا ہے پھر ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ریکگنائز کریں, اور یہ اویئرنیس سب کو ہونی چاہیے کہ جی اینی سڈن چینج ان یور فنکشن آف باڈی آپ نے فوری طور پہ جانا ہے, ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے, اور کوشش کریں وہاں پہ جہاں پہ نیورولوجسٹ موجود ہو, نیورولوجی سروسز اویلیبل ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ میں ابھی آپ سے پوچھنا بھی یہی چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ لاہور کے کچھ اسپیسیفک ہاسپٹلس ہیں جہاں پر جانا چاہیے. اکثر جو پیشنٹس ہیں برین اسٹروک ہو رہا ہوتا ہے بٹ جاتے ہیں کارڈیولوجسٹ کے پاس ہے, تو وہ کون سے ہاسپٹلس ہیں جہاں پر جانا چاہیے سرکاری اسپیشلی اگر میں ہم بات کریں؟ پبلک سیکٹر میں صرف ایک ہاسپٹل ہے, وہ سروسز ہاسپٹل سمز کے نام سے ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سروس صحت کارڈ سے پہلے بھی اسٹیبلش کر لی تھی. پروفیسر قاسم بشیر ہیں, یہ اسٹروک اسپیشلسٹ, تو انہوں نے ڈونیشن پہ یہ سروس شروع کی تھی اور ابھی تک انہوں نے کافی لوگوں کو ٹی پی اے دیا ہے. تو لوگ دیکھیں سروسز اور پی آئی سی قریب ہیں. لوگ سروسز نہیں جاتے, پی آئی سی جاتے ہیں, وہاں سے مریض شفٹ ہوتے ہیں ادھر, ٹائم لیپس ہو جاتا ہے. اچھا, سروسز ہاسپٹل اور اس کے علاوہ اس کی اور پبلک ہاسپٹل میں کوئی نہیں ہے, سرکاری ہاسپٹل اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ کا نیشنل ہاسپٹل ہے, ہم نے یہ سروس 2015 سے شروع کی ہوئی ہے. حمید لطیف ہاسپٹل ہے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے, شالیمار ہاسپٹل ہے, سینٹرل پارک ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ آپ کی یہ سروسز, ویسے تو کوئی بھی سینٹر جہاں پہ نیورولوجسٹ ہیں, پہلے پرابلم تھا, وہ یہ سروس آج شروع کر سکتے ہیں اف دے وانٹ ٹو اسٹیبلش, بیکاز ہر آدمی اس کا ٹی پی اے نہیں دے سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیورولوجسٹ نے دینا ہے جو اس کا ایکسپرٹ ہے. اگر آپ نیورو سرجن کو کہیں یا کارڈیولوجسٹ اسٹارٹ گیونگ دس ون تو برین ہیمریج ہو جائے گی, اس کی کمپلیکیشن بھی ہے.
تو صرف نیورولوجسٹ اینڈ اسٹروک اسپیشلسٹ آر آتھرائز. بالکل ڈاکٹر صاحب، وی آر شارٹ آف ٹائم. میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہمیں فیل ہو کہ somebody از گوئنگ تھرو اے سرٹن فیز جو کہ بڑی ان یوزول سی سچویشن ہے، سو جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ بلڈ پریشر لو، اچھا اس کو انڈا بوائل کر کے دے دیں، اس کو نمک تھوڑا سا کھلا دیں. مختلف ہمارے یہاں پہ ریمیڈیز ہوتی ہیں کہ جب تک آپ کسی ہاسپٹل نہ پہنچے تو آپ نے اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہوئے لے کر جانا ہے. یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ جب کسی کو برین سٹروک ہو رہا ہو تب ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آئیڈیل تھی تو دیکھیں جی اس کو فوری طور پہ قریب ترین ہسپتال جانا چاہیے، لیکن چونکہ یہ فیسلٹیز ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہیں تو کم از کم ان کو ایک ٹیبلٹ ڈسپرین کی پانی کے ساتھ دے دیں تاکہ اس کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا بہت ہیلپ فل ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی ہمیں ڈسپرین بھی بغیر سی ٹی اسکین کے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کچھ اسٹروک میں ہیمریج ہوتا ہے، کچھ میں اسکیمک ہوتا ہے، لیکن چونکہ 85% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کلاٹ ہے اور اسکیمیا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن بیسٹ تھنگ از ٹو ٹیک ٹو دا نیئرسٹ ہاسپٹل. اب تو جگہ جگہ ہاسپٹل ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رش ٹو دا ہاسپٹل، اور یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اور میرے خیال میں یہ آپ کے ویسے بھی انفارمیشن ہر بندے کو ہونی چاہیے، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض ہوتا ہے بلڈ پریشر وغیرہ کا، اور یہ چیز جتنی پریولنٹ ہوتی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ پرابلم آئے سو آپ نے کہاں جانی ہے. نارمل انفارمیشن بھی ہماری ان چیزوں کے حوالے سے ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر اطہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ڈاکٹر نور ابھی ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر اسکائپ پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب کوئکلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو صحت کارڈ کی سہولیات میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا، اس میں گزارش کروں گا، جیسے میں نے شروع میں ایک نیا ٹریٹمنٹ تھا جو پہلے سروسز میں اور نیشنل میں ہو رہا تھا، اور اٹ واز آن اے لمیٹڈ وے. اب ہم نے لاہور میں 7 ہاسپٹلز میں یہ ٹریٹمنٹ سروسز سٹارٹ کروا دی ہیں. اس کے علاوہ میاں والی میں ایک ہاسپٹل یہ سروسز دے رہا ہے. فیصل آباد میں عزیز فاطمہ ٹرسٹ ہاسپٹل اور ارلائڈ ہاسپٹل میں یہ سروسز دی جا رہی ہیں. اور اسی طرح سے سیالکوٹ میں عمران ادریس ہاسپٹل ہے اور بہاولپور میں مڈ ویسٹ ہاسپٹل ہے. تو جن ہاسپٹلز میں نیورو فزیشین موجود ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، وہاں پہ اگر ان کے پاس سی ٹی اسکین کی اویلیبلٹی ہے اور آئی سی یو ہے تو وہاں یہ ٹریٹ ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی اور عرض کر دوں، ہم انشاءاللہ بہت جلد ڈاکٹر زبان صاحب سے ملیں گے جو 1122 کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح وہ ٹراما کے کیسز کو ہاسپٹل میں شفٹ کرتے ہیں، تو اس میں کوشش یہ ہوگی کہ یہ ہمارے جو پیشنٹ ہے، اگر کوئی اسٹروک کا پیشنٹ ہے، وہ لوگ اگر ان کو فون کرتے ہیں تو ہمارے یہ لسٹ ہاسپٹلز کی ان کے پاس ہوگی. وہ جو نیئرسٹ ہاسپٹل ہے وہاں ہم ان کو لے کے جائیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا 4 سے 4.5 گھنٹے کا ٹائم فریم ہوتا ہے، تو اس کے اندر اندر یہ ٹریٹمنٹ لوگوں کو مل سکے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نور، ایک اور میں آپ سے یہاں پر چیز یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جو صحت کارڈ پر اس سہولت کا آبویسلی ان سہولیات کو مزید بڑھایا گیا ہے، انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جس میں ہارٹ سٹروک ہے، جس میں برین سٹروک ہے. ایک تو سروسز ہاسپٹل جس طرح سے ڈاکٹر اطہر بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ ریلیونٹ ہاسپٹل ہے اگر ہم پبلک سیکٹر کی بات کریں. سو جتنے ہاسپٹلز ہیں جس میں انہوں نے نام لیا نیشنل ہاسپٹل، ڈاکٹرز ہاسپٹل جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر بھی صحت کارڈ کی سہولت تو بہرحال موجود ہے. وہاں سے بھی جو ٹی پی ایک انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ایسے پیشنٹس کے لیے جن کو برین سٹروک ہوتا ہے، سو وہاں پر بھی یہ پیشنٹس کو ملے گا ٹی پی اے صحت کارڈ پر جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ اگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں 2 پبلک سیکٹر ہیں اور 5 پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اس میں فاروق ہے، سینٹرل ہاسپٹل، سینٹرل پارک ہاسپٹل ہے، اختر سعید ہے، ایویسینا ہے. تو یہ سارے کے سارے پرائیویٹ ہیں. اسی طرح سینٹرل پارک اور نیشنل ہاسپٹل، تو 5 ہاسپٹل یہاں پہ پرائیویٹ ہیں اور 2 آلرائٹ، پبلک تھینک یو ہیں. سو مچ. اس کا ڈاکٹر نور ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود تھے، صحت کارڈ کی سہولیات میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.